السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرست طاقتوں سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف دیش کے حالات تو آپ لوگ بجا واقف ہیں، اور دیش کے باہر جو چل رہا ہے آپ لوگ واقف ہیں۔ اب ہمارے وزیر منتری پیگو منتری پرسوں بات کیے تھے یوکرین کے پریزیڈنٹ سے، اب انہوں پلٹا کے شکریہ ادا کرے ان کا جو انہوں کر کے ان کا مشورہ دیے، جبکہ جو ہے سو یہ ایک پیسے کے کام کا مشورہ نہیں، یہ ایک پیسے کا چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن گودی میڈیا کی بیماری دیکھو بھائی، میں پہلے بولا آپ لوگوں کو صرف حق نہ ایک چھوڑ دے گے، کیسا حق تھا حقنے کا جو ہے سو ڈنڈے کا کلر کیا ہے اس کو چھوڑ دے گے، باخر کے جو ہے سو ہر وہ چیز، یعنی یہ لوگ کیا دکھانا چاہتے، کیا ثابت کرنا چاہتے، کیا بولنا چاہتے، کیا بتانا چاہتے، کس کو گمراہ کرنا چاہتے، پتہ نہیں بھائی۔ اس سے بات بھی انہوں مشورہ دیے، انہوں جنگ بھی نہیں ہونے دینے والے تھے، پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ رشیا کی اور یوکرین کی جنگ رک گئی بول کے یہی گودی میڈیا تھی، یہی اے بی پی نیوز، یہی آج تک، یہی زی نیوز تھی جو اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیے تھے۔ رشیا مان گیا یوکرین کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، ہمارے وزیر منتری نے بیٹھ کر یہ صلاح کرا دی، ٹیلی فون کر کے بات کر دی، اس کے بعد گھس کے مارا، پورا برباد کر دیا یوکرین کو، یوکرین کو تہز نہز کر دیا۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، جب شرمسار ہو گئے یہ لوگ، نہ ان کی بولی چلی، نہ ان کے باتیں چلی، نہ ان کے جملہ بازی چلی، ہر طریقے سے جھوٹے ثابت ہوئے انہوں ایک نمبر کے۔ خیر ہم کو تو پتہ ہے، ہم کو اچھی طرح علم ہے، سوائے ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ، سفلے باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف بیگم پھاکی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، جملے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بہرکیف اب یہ نیا چل رہا دبا کے، اب 23 منٹ بعد بھی 24 منٹ بعد بھی بیٹھ کے بات کر لو، وہ سب کو معلوم ہے۔ جنگ کوئی کنٹری کا حل نہیں ہے، جنگ ساری دنیا کو ایک نقصان دہ ہے جنگ سے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور بجائے یہ ایک چیز بھی کہہ دوں گا میں آپ لوگوں کو، جنگ حل نہیں ہے بھائی، بیٹھ کے بات کر لینا، جو چیز ہے سمجھ سے کر لینا۔ اب رشیا ایک سپر پاور ہے، یوکرین اس کے سامنے، یوکرین کی کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسرائیل کو ہٹانا اور یوکرین کو رکھنا، یوکرین کو ہٹانا، اسرائیل کو رکھنا، دونوں جو ہے سو جڑوا بھائی ہے، دونوں جڑوا بھائی ہے۔ دونوں کی نیچ سوچ، نیچ ذہنیت، گندی ذہنیت، کس طریقے سے عالم کو برباد کیا جائے، کس طریقے سے انسانیت کا قتل کیا جائے، کس طریقے سے انسانیت کو برباد کیا جائے، ان کے دل و دماغ پہ یہ ایک ہی چیز چلتی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن جس وقت رشیا نے پھوڑا ان کی، ہم کو بڑی خوشی محسوس ہوئی، اس کی وجہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے۔ لیکن ابھی یہ جو گودی میڈیا کو جو بخار چڑھا ہے، جو ان کو جو ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈینگو، کس قسم کے یہ بیماریاں ہیں، ساری ہماری گودی میڈیا کو ہو چکی ہیں۔ اس لیے ایک نئی کچھ نہ کچھ دکھاتے رہنا، کچھ نہ کچھ بتاتے رہنا، کچھ نہ کچھ بولتے رہنا۔ اب ان کے پاس کوئی خبریں نہیں رہے، کوئی چیز نہیں رہی، جبکہ بہت کچھ ہمارے دیش کے اندر ہے، لیکن دیش کے اندر صرف واہواہی کرنے میں ان کا وقت نکل جاتا ہے، دلالی بھڑوا گیری کرنے میں ان کے پاس یہ کرتے ہوئے ان کا ٹائم نکل جاتا ہے۔
اس کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہے، کیونکہ اسی کا پیسہ لیتے ہیں یہ لوگ، اسی کا بال دیا جاتا ہے ان کو۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں میں، جس طریقے سے یہ 2-3 دن سے جو دبا کے جو چل رہا ہے، ہمارے پوست منتری نے بات کیا، بات کر کے یہ صلاح دی، اب انہوں پلٹا کے شکریہ ادا کرے۔ یوکرین کی اوقات کیا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، یوکرین کی کوئی اوقات نہیں، اور رشیا تو پہلے ہی بتا دیا تھا میرے بیچ میں، اور میرے کو مشورہ دینے کی کسی کی اوقات نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا اس نے، یوکرین ایک بتا دیا نا، میں اسرائیل کا جڑوا بھائی ہے، وہ بھی یہودی، وہ بھی یہودی۔ اب انہیں بھی بہت مشہور ہونے کے لیے ہاتھا پاؤں میں بہت آیا تھا انہیں، مسلمانوں کی تباہی میں، مسلمانوں کے اوپر جو حملے کیے گئے ناجائز طور سے، اس کے اندر بہت ساتھ دیا تھا اس نے، لیکن اللہ کی مار ایسی پڑی، اب خود برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ اب اس طریقے سے امریکہ نے اور فرانس نے، ساری دنیا نے مل کر جو رشیا کے اوپر پابندیاں عائد کرے، اس سے تنگ آ کر سیدھا رشیا نے بول دیا کہ میں اپنی ایٹمی ہتھیار استعمال کروں گا، اس سے یہ لوگوں کی پھٹ پڑی۔ اب ان لوگ جو ہے سو کچھ نہ کچھ یعنی بکوا کرنا ہے بول کے گودی میڈیا اس طریقے سے کرے، جبکہ دیش کے خود حالات دیکھیے آپ لوگ، دیش ہمارا کس سمت جا رہا، دیش کی مہنگائی دیکھیے، دیش کی بے روزگاری دیکھیے، دیش کی اکنامی دیکھیے، ہر جگہ تھو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ بتانے کے لیے، نہ کرنے کے لیے، نہ دینے کے لیے۔ دیش واسیوں کو تو کچھ ملا نہیں، دیش کو یہ حالات میں رکھ کے انہیں دوسرے ممالک کی سوچ رہے تھے۔ کتنی مایوب بات ہے۔ کیا آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں ان چیزوں سے؟ کیا آپ لوگ راضی ہیں ان چیزوں سے؟ اب ہر چیز میں سپریم کورٹ بھی ان کو دھتکار لگا رہی، اور یہ بھی آپ لوگ سنیں گے ابھی، جس طریقے سے یہ جو گودی میڈیا نے جو بھر رہی ہے نا، یہ ان کے تھیلے خالی کرے گی سپریم کورٹ بھی، کیونکہ دیش میں کا سوچنا ہے، دیش کے حالات سے گزر رہے اور ان کو ادھر کی لگی کہتے۔ خیر یہ ایک فیک نیوز ہے ان کی، یہ ہم کو معلوم ہے کیوں ہے، بتا دوں میں آپ کو، کوئی اہمیت نہیں ہے وہ باتوں کی، وہ نیوز کی، وہ خبروں کی اہمیت اس لیے نہیں ہے۔ انہوں کیا بولے تھے، رشیا کی اور یوکرین کی جنگ نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ لیکن رشیا پوری طریقے سے تہس نہس کر دیا، ان کی چلنے دیا ہے کہ بھی نہ مانا نہ چلی، پوری طریقے سے برباد کر کے رکھ دیا، ان کی جو ہے سو پورے پچھواڑے ایسے لال کر دیا، اور کوئی بیچ میں آنے کی بھی کسی کی ضرورت نہیں تھی، نہ بولنے کی وہ تھی، ہمت تھی، پھر بھی یہ بے شرم ہے، ایسی حرکتیں کرتے رہتے انہوں۔ تو اس سے آپ لوگ وہ مت کریے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور جتنا ہو سکتا ہے گودی میڈیا سے دوری اختیار کریے، کیونکہ یہ ذہنیت کو خراب کرنے کی مشین ہے، یہ معلوم، ذہنیت کو خراب کرنے کا آلہ ہے ان کے پاس، کس طریقے سے کرنا ہے ان کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ کرتے ہوئے آ رہے، ایک ٹائم سے گمراہ، ایک وقت سے 9 سال ہو گیا، 9 سال میں سوائے گمراہی کے علاوہ، سوائے گندگی کے علاوہ، سوائے دہشت گردی کے علاوہ، سوائے غلاظت کے علاوہ ان کے پاس نہ کچھ ہے، نہ کچھ آ سکتا ہے ان کے پاس۔ آنے کو تو بہت ہے، اگرچہ انہوں ایمانداری سے کرے تو، لیکن ایمانداری ان کے پاس کہاں ہے؟ اگرچہ انہوں ایمانداری سے کام کرے تو ان کے چینلیں بند ہونے کا ڈر ہے ان کو، انہوں ان کی مجبوری میں یہ کر رہے، لیکن اتنا کر دے رہے ہیں انہوں، اب جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ گودی میڈیا کا وہ حساب ہے، چاہے انجنا اوم کیچپ لے لو آپ، چاہے روبیکا لیاقت لے لو آپ، چاہے ارنب گوسوامی لے لو آپ، چاہے امیش دیوگن لے لو آپ، یہ سارے وہی ٹٹے، یہ ایسے بیان نہیں کر سکتے، الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے نا، ان کی مثال ملتی دنیا میں، اور ساری دنیا میں بدنام ہو گئے یہ لوگ، صرف ہمارے دیش کے مسلمان ان سے بچ نہیں،
بلکہ جو سیکولر سوچ رکھنے والے ہیں نا وہ لوگ بھی ان سے بزر ہیں، کیونکہ ان کے پاس گندگی کے علاوہ، جھوٹ کے علاوہ، جملے بازی کے علاوہ، فیک نیوزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس لیے دیا آپ لوگوں کو، بڑی وائرل چل رہی وہ خبر کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے بات کرے ہمارے پیکو منتری، اس کے بعد پھر انہوں پلٹا کے 2 دن کے بعد جواب دیا اور شکریہ ادا کرے ان کا، جبکہ حقیقت کیا ہے آپ لوگ بجا جانتے ہیں۔ اور یہی افواہ آج سے 3-4 مہینے پہلے بھی اٹھائے تھے کہ جنگ روک دیے گئے ہیں، جنگ نہیں ہونے دیں گے، یا ان کی بات مان لی ہے، انہوں بیچ میں جا کے صلاح کرا دیے۔ یہ بڑی گندگی بڑے زوروں پہ چلی تھی، لیکن نتیجہ اس کا آپ لوگوں نے دیکھا اچھی طرح، کوئی اہمیت نہیں دیا رشیا، جو کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔